پہلوان وہ نہیں کہ غصے میں آ کر کسی کو پچھاڑ دے، بیوی کو مارے، بیوی شوہر کو پھلٹا کر جواب دے، کوئی قیمتی چیز اٹھا کر پٹک دے زمین کے اوپر، یا کسی انسان کو دھکا مار کر نیچے گرائے۔ لیس الشدید بالسرعہ، وہ طاقتور نہیں ہے۔ وہ طاقتور تو وہ ہے اپنے غصے کے وقت میں اپنے آپے میں رہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، وہ بہت بڑا پہلوان ہے۔ دیکھنے میں دبلا پتلا ہے، دیکھنے میں غریب ہے، دیکھنے میں لاغر ہے، مگر صبر اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، تو وہ پہلوان ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا عجیب و غریب ہی معاملہ ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فہو خیر لہ، اگر اس کو کوئی خوشی آ جاتی ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر کوئی مشکل آفت پریشانی اس کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ صبر بھی اس کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ آج کہاں ہیں ہم؟ صبر کے دامن، ہمارے دامن میں صبر کا نام کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے سگے بھائی ہیں، آج کتنے ایسے سگے بھائی اور بہن ہیں جو صبر نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر کے سال ہاں سال سے بات کرنے سے بھی دوری اختیار کر لیے ہیں، سال ہاں سال گزر گئے ہیں۔ جو اللہ سے نہ ڈرنے والے ہیں، جنہیں آخرت کا خوف اور خشیت ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو صبر نہیں کریں گے، وہ بے صبرے بنے رہیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے وہ، اور اپنی مدد کے لیے کسی کے در پر جا کر جو ہے مدد طلب کریں گے، مگر انہیں مدد نہیں آئے گی۔ آج اگر ہم دیکھ لیں ہمارے حال کے اوپر کہ ہم مصیبتوں کے مارے ہیں، ہم پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، قرضے ہیں، ذلت و رسوائی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، مگر مسلمانوں کو دیکھیے، کیا ہم نمازوں کے پابند ہیں؟ کیا ہم صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں؟ بے صبرے ہیں، ایک بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وعن صحیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء شکر فهو خیر له وان اصابته ضراء شکر وصبر فهو خیر له، رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر۔ برادران اسلام اور میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے اسلام میں صبر کی اہمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان الصبر عند اول صدمۃ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر صدمے کے ابتدا میں ہوتا ہے، بعد میں تو سب کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ جیسے ہی انہیں خبر ملی صدمے کی، بیماری کی، مشکل کی، آفت کی، مصیبت کی، تو فوراً جو ہے صبر کرنا، اللہ پر نازیبا الفاظ کہنا، اس سے پرہیز کرتے ہوئے آدمی اگر صبر کرتا ہے تو وہ صبر ہے، بعد میں تو سب کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس معاملے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، راستے میں ایک عورت کسی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عورت، اللہ سے ڈر اور رونا بند کر۔ تو وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ جاؤ اپنا راستہ لیتے بنو، جو مشکل میرے اوپر پڑی ہے اگر وہ مشکل تمہارے اوپر پڑتی تو تمہیں معلوم ہو جاتا۔ تو یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو اس کے حال پر چھوڑ کر نکل گئے۔ پیچھے سے ایک صحابی آتے ہیں اس عورت کے پاس، آ کر کہتے ہیں کہ ابھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو بات کر رہے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے؟ وہ عورت تعجب کرنے لگی، کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر مجھ سے بات کیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ عورت نے کہا کہ میں تو اللہ کے نبی کو پہچانا ہی نہیں۔ تو پھر بعد میں وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کے حجرے پر کوئی دربان نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، نازیبا الفاظ میں نے آپ کی شان میں کہی ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے یہ بات کہی تھی کہ ان الصبر عند اول صدمۃ، دیکھو صبر تو صدمے کے ابتدا میں ہوتا ہے، بعد میں تو سب کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، لہٰذا جب کبھی مصائب و آلام، پریشانیاں ہمارے پر آئیں تو جیسے ہی آئیں ویسے صبر کرنا چاہیے۔ اور محدثین اکرام و مفسرین اکرام نے صبر کے 3 حصے بیان کیے ہیں، 3 قسمیں بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مصائب و آلام پر صبر کرنا، تکلیفوں پر صبر کرنا ایک۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنا۔ دل چاہتا ہے کہ اور بھی تھوڑی دیر سو جائیں، دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہ ڈالیں، دل چاہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کریں، دل چاہتا ہے کہ حج کو جا کر اپنا پیسہ خراب نہ کر لیں، مگر صبر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ تیسری قسم، معصیت پر صبر کرنا، گناہ کرنے سے صبر کے ساتھ جمے رہنا اور گناہ سے باز رہنا صبر کے ساتھ۔ اس کے لیے ہر ممکن جو ہے چیز میسر ہے، اگر وہ بدکاری کر لے، زناکاری میں مبتلا ہونے کی دل میں خواہش ہے، پوری راہیں، پوری سبیلیں اس کے لیے آسان ہیں، مگر وہ صبر کے ساتھ بدکاری سے بچتا ہے۔ اس کے پاس مال و دولت ہے، سب چیزیں ہیں، مگر پھر بھی وہ عیاشی کرنے سے، فضول خرچی کرنے سے بچتا ہے صبر کے ساتھ۔ چوری کرنے کے لیے تمام راہیں، تمام سبیلیں مہیا ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، اور اگر چوری بھی کر لے تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، مگر پھر بھی جو ہے صبر کے ساتھ گناہ سے بچ کر استقامت اسلام پر اختیار کرتے ہیں، تو وہ تیسری قسم ہے۔ برادران اسلام، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
مصائب و آلام اور آزمائشیں سب سے زیادہ کس کے اوپر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصائب و آلام اور آزمائشیں انبیاء کے اوپر آتی ہیں، پھر اس کے بعد انبیاء کے طریقے کے جو سب سے قریب ہوگا اس کے اوپر مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین پر جو سب سے زیادہ سخت ہوگا، دین کے معاملے میں جو سب سے زیادہ ثابت قدم دین پر جو ہوگا، اس پر اس کے ثابت قدمی کے موافق آزمائشیں اور جو ہے مشکلیں آتی ہیں، اور جو دین میں بالکل معمولی سا ہے، استقامت نہیں ہے، تو اسے معمولی سی آزمائشیں آتی ہیں۔ تو برادران اسلام، ایک اور حدیث سن لیجئے، راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آزمائش کس کو کہتے ہیں، صبر ہم کیسے کرنا چاہیے، احادیث کی روشنی میں کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کیے ہیں، صبر کے ایک پہاڑ ہیں، وہ ان کے صبر کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ بخاری کی ہے، اگر آپ تفصیل کے لیے دیکھنا چاہیں تو الرحیق المختوم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ باتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو احد کے دن مشکل آ پڑی تھی، آپ کو معلوم ہوگا احد کے دن کی مشکل کیا تھی۔ احد کے دن میدان احد میں ابتدا میں تو مسلمان کامیاب ہو گئے تھے، مگر وہ جو 50 تیر انداز احد کے پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، انہوں نے پہاڑ اتر گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید کچھ سواروں کو لے کر آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ ابھی خالد بن ولید اسلام قبول نہیں کیا تھا، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہونا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے چہرے سے خون ٹپک رہا ہے، اور خود کے کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رخسار میں گڑی گئی ہیں، اور اسے صحابہ کرام اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالیں تو ان کے دانت ٹوٹ گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ یہ ساری خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہے۔ یہ ساری چیزیں جانتے پر پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے دن کے مشکلات سے بھی کیا کوئی اور مشکلات ہیں جو آپ کو آ پڑی ہیں، اس سے بھی زیادہ، احد کے دن سے بھی زیادہ مشکلات کوئی آ پڑے ہیں، کوئی مشکل دن گزرا ہے آپ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، احد کے دن کے مشکلات سے بھی ایک اور مشکل گھڑی مجھ سے گزری ہے۔ تمہاری قوم کے لوگوں نے، قریش نے مجھے تکلیف دی ہے، وہ ہے طائف سے واپسی کا دن۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، صرف یہ عنوان جو پڑھے ہیں طائف کے سفر کے متعلق، جو سنے ہیں طائف کے سفر کے متعلق، تو صرف اس عنوان کے پڑھتے ہی جسم میں تھر تھراہٹ، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے ایسا سلوک کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، پتھروں سے مار کر خونہ خون، لہو لہان کر دیا۔ آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب باہر آئے تو خون جوتوں میں جمع ہوا ہے، جوتے اتارنا مشکل ہو گیا ہے۔ ساتھ میں ایک صحابی ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ برادران اسلام، جب مکے کے قریب آئے، مکے کے قریب آ کر ہیرا کے پہاڑ کے پاس رک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ سے کہتے ہیں کہ چلو اب ہم مکے کے اندر داخل ہو جائیں، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم مکے میں کیسے داخل ہوں گے جبکہ آپ کے جو طرفدار تھے ابو طالب ان کا تو انتقال ہو گیا، آپ کے شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اب مکے میں کون آپ کی طرفداری کرنے والا ہے، کون آپ کی حفاظت کرنے والا ہے؟ مکے میں سب کے سب جو ہے آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ غور کیجئے کیا حال، کیا وقت، کیا گھڑی گزری ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر فلاں شخص سے میرے متعلق امن طلب کرو، تو وہ کہتا ہے کہ میں خود حلیف ہوں، حلیف کسی کو امن نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد سہیل بن عمر ان کے پاس حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں امن دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا، مگر میں امن دوں گا تو بنو کعب کے اوپر میری امن لاگو نہیں ہوگی، وہ آپ کے اوپر اگر ظلم و زیادتی کرے تو پھر میں اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی ان کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، تو اس نے جو ہے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں ہتھیار پہن لو، اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دیا ہے، اور اپنے بیٹوں کو ہتھیار پہنا کر آتے ہیں غار حرا کے پاس، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کے چاروں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے ہوئے جو ہے لے کر آئے، اور مطعم بن عدی یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو میں محمد کو امان دے چکا ہوں، کوئی ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں، کوئی انہیں ٹھیس نہ پہنچائے، کوئی ان کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے، یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو برادران اسلام اتنے مصائب و آلام جھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے کہ جب طائف شہر سے باہر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حال گزرا ہوا ہے، جو مصائب و آلام آپ کے اوپر گزرے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے، اور مجھے بھیجا ہے، میں اپنے ساتھ پہاڑوں کے نگرانی کرنے والے فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو طائف والے آپ کا مذاق اڑانے اور آپ کو تکلیف پہنچانے، آپ کو لہو لہان کرنے کی وجہ سے آپ اگر اجازت دیں، آپ اگر اشارہ کریں تو طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، چکی کے درمیان جیسے پیسا جاتا ہے آٹے کو، اس طرح طائف والوں کو پیس کر رکھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جیسے ہوتے تو کیا کہتے؟ فوراً وہ کام کر دو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صبر کرتے ہوئے، نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی نسل اگر یہ تو ایمان نہیں لائے، مگر مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل اسلام قبول کرے گی، اسلام کے سپہ سالار بنیں گے، اسلام کے محافظین پیدا ہوں گے اس شہر سے، مجھے یہ امید ہے اللہ سے۔ تو برادران اسلام یہ صبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی تاریخ کو، ان کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ کن کن صحابہ کرام نے کیسے کیسے مشکل دور سے گزرے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار، حضرت یاسیر، حضرت سمیہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں کن کن کے نام گناؤں آپ کے پاس، آپ کے سامنے، کہ یہ صحابہ کرام کیسے کیسے مشکلوں سے گزرے ہیں۔ مارا کرتے تھے قریش، یہ غلام تھے، سردار کافر تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، مارا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، دھوپ میں ننگے بدن کھینچا کرتے تھے، سینے پر گرم چٹان رکھ دیا کرتے تھے، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا انہیں، مگر صبر کے ساتھ دین پر استقامت انہوں نے اختیار کیا۔ آج اگر ہم ہماری زندگیوں میں دیکھیں
کیا صبر ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے، جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت جو مختصر سی ہے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مجھ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نماز اور صبر کو تھامے رکھو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہو کر رہے گی۔ وَاسْتَعِینُوا، مجھ سے مدد طلب کرو، اور میری مدد اس کو آئے گی جو نماز کا پابند ہے اور صبر کرتا ہے، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میری مدد تمہیں آ کر رہے گی، تمہیں تک پہنچے گی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک معمولی بات نہیں۔ صبر اور نماز کو تھامے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے صبر کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کو تھامے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ تھام لیں گے، ان کے لیے آسان ہے۔ اور جو اللہ سے نہ ڈرنے والے ہیں، جنہیں آخرت کا خوف اور خشیت ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو صبر نہیں کریں گے، وہ بے صبرے بنے رہیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے وہ، اور اپنی مدد کے لیے کسی کے در پر جا کر جو ہے مدد طلب کریں گے، مگر انہیں مدد نہیں آئے گی۔ آج اگر ہم دیکھ لیں ہمارے حال کے اوپر کہ ہم مصیبتوں کے مارے ہیں، ہم پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، قرضے ہیں، ذلت و رسوائی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، مگر مسلمانوں کو دیکھیے، کیا ہم نمازوں کے پابند ہیں؟ کیا ہم صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں؟ بے صبرے ہیں، ایک بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ایک بات اگر بیوی نے کہہ دیا، ایک بات اگر شوہر نے کہہ دیا، ایک بات اگر سسر نے کہہ دیا، ایک بات اگر ساس نے کہہ دیا، ایک بات اگر بھائی نے کہہ دیا، ایک بات اگر بھائی نے کہہ دیا، بہن کہہ دیا، استاد کہہ دیا، تو پھر آگ بگولا ہو کر جو ہے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیے ہیں کہ جو مدینے کو ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، مجھے ابھی جو ہے ہجرت کی اجازت نہیں ملی ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت میں مجھے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ کر جو ہے اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ اور جب بھی موقع ملتا تو آپ آ کر بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ حضور کیا اجازت مل گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جلدی نہ کرو، ابھی اجازت نہیں ملی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کا وقت ہے، عربوں کے روایت کے مطابق دوپہر کے وقت میں کوئی کسی سے ملاقات کرنے نہیں آتا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے بدن کو کپڑے سے ڈھانکے ہوئے ہمارے گھر تشریف لائے۔ دوپہر کا وقت ہے، روایتوں کے مخالفت کرتے ہوئے دوپہر کے وقت میں آئے، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اجازت دے دیا ہے۔ یہ سن کر خوشی کے مارے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 اونٹنیوں کو تیار کر کے رکھا ہے، خوب کھلا پلا کر کے فرما بنا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر توقف اختیار کیا، اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس میں سے ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا۔
مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کی قیمت میں ادا کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے یہ مغایرت، مجھے غیر سمجھتے ہیں، میں آپ کو ایک اونٹنی تیار کر کے دینا چاہتا ہوں، مجھے آپ قیمت دینا چاہتے ہیں؟ تو برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط پر اس اونٹنی کو استعمال کیا۔ یہ واقعہ بتا کر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ ان دونوں کا رشتہ سسر اور داماد کا تھا۔ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب اس وقت جو ہجرت کر رہے ہیں، سسر اور داماد دونوں مل کر رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، سسر ایک اونٹنی کو فربا کر کے، کھلا پلا کر کے، موٹا تازہ بنا کر جو ہے اپنے داماد کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو داماد کہتے ہیں کہ میں فری میں لینا نہیں چاہتا، اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ہم اندازہ یہ لگانا چاہیے کہ ہم جو داماد بنے ہوئے ہیں، صبر کہاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔ مجھے صحیح طریقے سے بلاوا نہیں آیا، میں نہیں آؤں گا۔ مجھے صحیح جوڑا نہیں بنایا گیا، میں نہیں پہنوں گا۔ سسر سے ناراض، سسرال سے ناراض، بیوی سے ناراض، ہم ہر کسی سے ناراض ہیں، صبر کہاں ہے ہمارا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن کلہ ان امرہ کلہ خیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا عجیب و غریب ہی معاملہ ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فہو خیر لہ، اگر اس کو کوئی خوشی آ جاتی ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر کوئی مشکل آفت پریشانی اس کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ صبر بھی اس کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ آج کہاں ہیں ہم؟ صبر کے دامن، ہمارے دامن میں صبر کا نام کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے سگے بھائی ہیں، آج کتنے ایسے سگے بھائی اور بہن ہیں جو صبر نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر کے سال ہاں سال سے بات کرنے سے بھی دوری اختیار کر لیے ہیں۔ سال ہاں سال گزر گئے ہیں، بیٹا باپ سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، ماں بیٹے سے، بیٹے ماں سے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، سسر داماد سے، داماد سسر سے، اور اسی طرح سسر بہو سے، بہو سسر سے۔ اس طرح جو ہے پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اگر ہم ان مسئلوں کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی، اس کے اوپر اگر صبر اختیار کر لیا ہوتا تو آج مسلم معاشرے کا رونق کچھ الگ ہی ہوتا۔ آج مسلم معاشرے میں صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی ہمارے اوپر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں کہ کب ان کو ختم کر دیں، صبر نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی ابتدائی اسلام نے جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب صبر کی تلقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ کہ یہ کہتے ہیں صبر کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے، نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے مکے کے تمام افراد کے لاڈلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو امین کہہ کر پکارا جاتا تھا، آپ کو صادق کہہ کر پکارا جاتا تھا، مگر نبوت کا اعلان جیسے ہی کیا آپ کو ساحر کہہ کر پکارنے لگے، آپ کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے، آپ کو دیوانہ کہہ کر پکارنے لگے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر اختیار کیا۔ صبر، بے صبرے نہیں بنے۔ اگر صبر کو ہم اختیار کر لیں، صبر کا دامن ہم پکڑ لیں
تو تمام مشکلات بالکل آسان ہو جائیں گے اور تمام مشکلات سے ہم گزر کر نکل جائیں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکلیں آئیں گے مگر مشکلوں کے بعد آسانیاں ہیں. اس کے لیے صبر ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ صبر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر آسانیاں بھی مشکلات میں بدل جائیں گے. لہٰذا صبر ہمارے لیے بہت بڑی ضروری چیز ہے. اور یہ صبر جو اللہ کا خوف و خشیت اختیار کرنے والوں کے لیے آسان ہے اور جو اللہ کا خوف و خشیت نہیں ہے جس کے اندر، ان کے لیے مشکل ہے. وہ بات بات میں بگڑ جائیں گے، بات بات میں ناراض ہو جائیں گے، بات بات میں غصہ ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. رواہ مسلم. پہلوان وہ نہیں کہ غصے میں آ کر کسی کو پچھاڑ دے، بیوی کو مارے، بیوی شوہر کو پھلٹا کر جواب دے، کوئی قیمتی چیز اٹھا کر پٹک دے زمین کے اوپر، یا کسی انسان کو دھکا مار کر نیچے گرائے. لیس الشدید بالسرعہ. وہ طاقتور نہیں ہے. وہ طاقتور تو وہ ہے اپنے غصے کے وقت میں اپنے آپے میں رہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. وہ بہت بڑا پہلوان ہے. دیکھنے میں دبلا پتلا ہے، دیکھنے میں غریب ہے، دیکھنے میں لاغر ہے، مگر صبر اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے تو وہ پہلوان ہے. وہ تو برادران اسلام، لہٰذا ضروری اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صبر کو تھامے رہیں، بے صبرے نہ بنیں، چھوٹی چھوٹی بات میں غصے میں نہ آئیں اور صبر کا دامن چھوڑ کر مشکلات میں جا کر نہ پڑیں. بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صبر کا دامن تھامے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ کر جو ہے اپنے آپے سے باہر ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کر جواب دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم.